پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی رحمت کی برکت برس رہی ہے، اتنی بہار ہے، اتنی اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے، اعلان مغفرت ہے، اعلان شفاعت ہے، اعلان عزت ہے، اعلان خزانہ دولت ہے. لیکن پھر بھی ایک بد نصیب ایسا ہے جو اس سے بھی محروم رہے گا. سرکار نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے وہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے. ماں باپ تھپڑ مارنے گستاخی نہیں، حکم عدولی بھی گستاخ. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ماں باپ کی طرف دانستہ پیٹ کر کے چلنا بھی بے ادبی ہے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنا بے ادبی ہے، ان کے فیصلوں کو ٹھکرانا بے ادبی ہے، اور ان کے سامنے منہ چڑھانا، غصے سے بولنا جس سے وہ چپ کر دے. کمال کا ایک جملہ ایک بزرگ بول کے کہتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ماں باپ اپنے جذبات جو ہے نا کنٹرول کر کے اونچا نہ بولے کہ بات کرے تو بیٹا ناراض نہ ہو جائے. اس سے بڑا بد نصیب. اور اس رات ایک اور بد نصیب بھی ہے جس کی مغفرت نہیں. وہ کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زانی جب تک زنا سے سچی توبہ نہیں کرتا اس کی معافی. اس کے دیدار گرامی کہتے ہیں یہ سارے ہر بندے انفرادی طور پہ جانتا ہے میں کس پانی میں ہوں، اس کو پتا ہے میں کیا کیا کرتا ہوں. ماں باپ کا کتنا بے ادب ہوں تمہیں نہیں پتا. تم سمجھتے ہو کہ شاید ماں باپ کو محسوس نہیں ہوا، ان سے بڑا احساس کرنے والا ہوتا ہی کوئی رشتہ نہیں. اور تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ ماں باپ جو ہے ان کو ناراض کر دیا نہیں بولے تو کیا ہوا. ان کے دل کی کیفیت کو پوچھنے کیا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی تیری منہ سے دعا نہیں نکلتی. ناراض ہو بھی جائے تو تو نکلے باہر تو ماں باپ دعا ضرور کرتے ہیں. اتنا پیارا رشتہ. تو اس لیے سامعین محترم آپ سارے عزت کے بڑے لائق ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے آپ شریف ہیں، عظیم ہیں. یہ رات توبہ کی ہے، یہ رات رجوع اللہ کی ہے، یہ رات رب سے معافی مانگنے کی ہے، یہ رات صدقہ و خیرات کی ہے، یہ رات کثرت کے ساتھ نوافل درود شریف. میں بلکہ آپ کو کچھ معمولات عرض کر دیتا ہوں، آپ ان کو سن لیں. ضروری نہیں کہ سارے، جتنا ہو سکے. ایک تو اس رات کو سورہ یاسین، اب جو میں تعداد بتانے لگا ہوں نا تو آپ نے کہیں اور پڑھی ہوگی تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ بزرگان نے دین کے معمولات ہیں. تو اس میں سورہ یاسین آپ کم از کم 3 بار پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ابھی دعا جب ہوگی آپ انفرادی طور پہ تو 3 بار سورہ یاسین، 3 بار سورہ دخان یہ پڑھیں. اور اس کے بعد آیت کریمہ جس کو دعا یونس بھی کہتے ہیں علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. یہ دعا بڑا مجرب نسخہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کہاں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کہاں تھی؟ پانی کے میں. اس سے بڑی کوئی مشکل ہوگی؟ وہاں سے نکلے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھا ہے. یہ رب نے تلقین کی نا تو آپ نے پڑھا، رب نے آپ کو پھر اس پیٹ سے. تو ہم جن حالات میں ہم جکڑے ہوئے ہیں تو ان سے اگر نکلنا ہے تو آیت کریمہ پڑھا کر. اچھا یہ مسئلہ پتہ نہیں کس نے گھڑ دیا، یہ گرم بڑا ہوتا ہے. یہ گرم سرد کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں یہ ناملوں کو کہاں سے آ گئی ہے کہ یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، یہ پانی میں بیٹھ کر پڑھے. تجھے کس نے بتا دیا؟ یہ قرآن کا بھی کسی نے بتانا ہے تو پڑھنا ہے. ہاں اگر کسی سے اجازت لے تو اس کا اپنا عمل اس میں داخل ہوتا ہے. میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہر بندے سے اجازت نہیں لی جاتی، اور جس سے کوئی لے تو اس کو اجازت تب دینی چاہیے جب اس کے عمل میں بات ہو. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تلمبا شریف سے ایک بزرگ آئے، وہ کہتے حضور حزب البار کی مجھے اجازت ہے. آپ نے نہیں دی، پھر کہا نہیں دی، حالانکہ بڑے چہتے تھے، وہ سید تھے، اور ان کا پردادا جو ہے دادا میرے حضرت صاحب کے دادا جی کا خلیفہ تھا. پھر حضور مجھے اجازت آپ نے نہیں دی. بالآخر آپ بولے، آپ نے ارشاد فرمایا، سن لے، آپ نے فرمایا سراج شاہ میں حزب البار پڑھی نہیں، میں تجھے اجازت کیسے دے دوں؟ تو یہ ایسے کہ اچھا جی میری اجازت تیری طرف ہو. میری اجازت تب ہے جب میں نے وہ عمل کیا ہو. پھر وہ وقت آیا کہ آپ نے مجھے بلا کر بٹھا کر حزب البار کی تلقین بھی دی، ترکیب بھی دی، زکوٰۃ بھی کروائی. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس دن تو شاہ صاحب کو آپ نے اجازت نہیں دی، ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ حضرت صاحب آپ اپنے معمولات میں ہر روز حزب البار پڑھتے ہیں، لہذا یہ پڑھنے والے کی اس میں برکت اور رحمت شامل اللہ اس کی برکات دے دیتا ہے. تو اس لیے آپ
آیت کریمہ پڑھیں. کتنی بار؟ 100 بار. اس کے ساتھ ہی درود شریف. درود شریف جو آسان لگے وہ پڑھ لیں. کتنی بار؟ کم از کم 100 بار یہ پڑھیں. صلاۃ و تسبیح آپ نے پڑھ لی ہے، بعد میں کسی نے پھر پڑھنی ہے تو پڑھتا رہے. اور اس کے بعد پھر آپ نوافل ہیں. نوافل کی مختلف علماء نے ترکیب بتائی ہے. ایک ترکیب ہے 100 رکعت کی. 100 رکعت نوافل پڑھیں تو یہ نفل جو ہے ان کے حوالے سے طریقہ بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ یہ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ 100 رکعت شب برات کو جو نفل پڑھے 2 کر کے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے تو کتنی بار ہو جائے گی؟ 1000 بار. آپ گھبرا رہے ہیں. میرے پردادا مرشد روزانہ 1000 بار پڑھتے. خواجہ محبوب عالی صرف یہ نہیں کہ صرف سورہ اخلاص بھی پڑھتے، حزب البار بھی پڑھتے، درود مستغاث بھی پڑھتے اور دیگر پتہ نہیں کتنی نمازیں ان اولیاء کاملین کی وہ ساری پڑھتے، وظائف کرتے. 1000 بار روزانہ سورہ اخلاص بھی آپ کے وظیفہ میں شامل ہے. درود شریف آپ پڑھتے کثرت کے ساتھ. سونے سے پہلے 3000 بار آپ جو ہے وہ یا ودود پڑھتے. یہ سارے معمولات ہیں ان کے. اور یہ سورہ مزمل 33 بار روزانہ پڑھتے. نمازیں بھی اپنی پڑھتے. یہ ہے کہ پھر وہ الفے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویک نہ رجا وہ لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ. سبحان اللہ. یہ پھر بندے کا وجود ہی ساکر ہو جاتے. تو بہرحال یہ 10 بار پڑھے. تو اس کے بعد انہوں نے جو تجلیات انوارات ملتے اس کا ذکر کیا. فرمایا اللہ پاک ایسے نفل پڑھنے والوں پر 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے. اور فرمایا کہ اس کی ایک نظر رحمت جو ہے اس کے بدلے جو بندے کو انعام ملتا ہے 70 حاجات پوری ہوتی. تو پھر اندازہ لگا لیں. تو پھر آسان سے نوافل بزرگوں نے جو لکھے وہ 8 رکعت میں 2 رکعت کر کے پڑھ لیں. اب اس میں مختلف معمولات ہیں کہ سورہ فاتح کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، آگے سورہ اخلاص 100 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں. اتنی بھی نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار ہی پڑھ لیں. 3 بار پڑھنے سے قرآن کا ثواب تو ہے. تو 2 رکعت کر کے یہ پڑھے. اگر کسی نے 4 رکعت نیت باندھ لی تو پھر وہ یہ بھی ایک بزرگوں کا معمول ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ کیا کرے 100 بار پڑھے. اور ایک عمل میں یہ ہے کہ 25 بار پڑھے. تو بہرحال یہ ایک بہانہ ہے کثرت کے ساتھ جتنا پڑھے سورہ اخلاص کا ورد بھی زیادہ ہے. اور اگلا وظیفہ کہ آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں. میں نے جمعے پہ عرض کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی شعبان کے اندر. اس لیے اس ماہ مبارک کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. کثرت سے درود شریف پڑھے. اچھا ایمانداری سے نا آج رات اکیلے بیٹھ کر یہ تسبیح کریں درود شریف کی سورہ اخلاص کی تو پھر آپ دیکھیں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہم آج کتنا خزانہ لے رہے ہیں. اور پھر دعا جب مانگنی ہے توبہ استغفار کی تو دعا میں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا بھی پڑھ لیں یا غفور یا غفور. اور اس کے ساتھ ہی استغفار کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. تو یہ آپ پڑھیں. یہ آپ کا معمول ہے. اب دعا ہونی ہے ختم شریف پڑھا جائے گا اس کے بعد آپ تنہا بیٹھ کر کریں. لیکن مہربانی یہ کرنی ہے کہ آپس میں باتیں ٹک ٹاک یہ سارا اس چیز کو آج رہنے دینا پھر دیکھیں کیا ملتا ہے. اور پھر کل کا روزہ اس کی بڑی فضیلت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کہ آپ 15 شعبان کو شب بیداری کریں اور دن کا روزہ رکھیں. بلکہ ایک حدیث پاک مجھے آج یہ بھی مطالعے میں ملی کہ ایک صحابی رسول آئے سرکار نے پوچھا تو نے روزہ آج رکھا ہے 15 کا جو کل جو آنے والا 15 کا؟ حضور نہیں رکھا. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ مہینہ پورا ہوگا آگے رمضان ہے اس کے بعد 2 روزے تم نے رکھنے ہیں. تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ رات کا قیام دن کا روزہ یہ علماء کا صوفیاء کا اتقیاء کا صلحاء کا معمول رہا ہے اور اس پر حدیث مصطفیٰ بھی شاہد ہے. لہذا یہ روزہ ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں افطاری سحری کا کوئی اہتمام نہیں نہ یہ افطاری کا ہوگا. آپ اپنے گھر تشریف لے جانی ہے وہاں جا کر سحری کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا مالک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جتنے احباب تشریف لائے سونے ربا تو بڑا سونے
کسی دی بھی جھولی خالی نہ جائے. کھل کے منگو، اپنے واسطے، دوجیاں واسطے، بالخصوص اس وطن واسطے ضرور منگو.